العلم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ہمارا اگلا سوال عبداللہ سرگودھا سے سوال کرتے ہیں۔ حافظ صاحب ان کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ جمعے کے دن زوال کے وقت نوافل پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ آیا جس طرح باقی دنوں میں یہ ممنوع ہے کہ جمعے کے دن بھی یہی حکم ہے یا اس میں کوئی گنجائش رخصت ہے؟ جمعے کے دن زوال کے وقت نوافل پڑھنے کے بارے میں اصل میں دل میں خیال اس وقت آتا ہے کہ جب ہم ایسی احادیث پڑھتے ہیں کہ جن میں یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے 831 نمبر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن او ان نقبر فیہن موتانا۔ 3 وقت ایسے تھے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 2 کام کرنے سے منع کرتے تھے، ایک ہم نماز نہ پڑھیں، دوسرا ان میں ہم اپنے مردوں کو نہ دفنائیں۔ صحیح۔ وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ پہلا وقت حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع، سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے بعد جب تک بلند نہ ہو جائے اس وقت تک نماز نہ پڑھیں، یعنی سورج طلوع ہوتے وقت نماز نہ پڑھیں جب تک اچھے طریقے سے طلوع نہ ہو جائے، اچھے طریقے سے نکلنا ہے۔ دوسرا وحین یقوم قائم الظہیر حتی تمیل الشمس، اور دوسرا وقت جب سورج وہ بالکل سر پہ آ جاتا ہے، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، بالکل یعنی درمیان، دن کا درمیان جب سورج سر پہ آتا ہے، درمیان میں آ جاتا ہے، تو اس وقت بھی نماز پڑھنا منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وحین تضیف الشمس للغروب حتی تغرب، اور جب سورج غروب کی طرف جا رہا ہو اس وقت بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ تو یہ 3 وقت ہیں۔ اب اس میں جو زوال کا وقت ہے وہ عام ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنی۔ اس میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے سنن ابو داود کی، جس میں ہے کہ کرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ نصف النہار الا یوم الجمعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف النہار یعنی زوال کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا سوائے جمعے کے دن۔ یہ جو روایت ہے یہ امام بہقی رحمہ اللہ نے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تلخیص میں، اور اس طرح شیخ البانی علیہ رحمہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو اس سے استدلال کرنا کہ جمعے والے دن زوال کے وقت آپ نفل پڑھ سکتے ہیں یہ درست نہیں۔ لیکن ایک ایسی روایت موجود ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ جمعے والے دن زوال کے وقت آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ وہ روایت کیسے ہے؟ صحیح بخاری میں 883 نمبر روایت ہے، جس میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یغتسل الرجل یوم الجمعۃ ویتطہر ما استطاع من طہر ویدہن من دہن او یمس من طیب بیتہ ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین ثم یصلی ما کتب له یا ما کتب له ثم ینصت اذا تکلم الامام الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جمعے کے دن غسل کرے، پاکیزگی حاصل کرے، جتنی اس کی کوشش ہو سکتی ہے، اچھے کپڑے پہنے، اچھا لباس جو بھی اس کو میسر آتا ہے، پھر اپنا تیل لگائے، کسی سے مانگے نہ، اپنا تیل لگائے اگر، اور اپنے گھر سے خوشبو لگائے، پھر جب جمعے کے لیے جائے تو جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جائے، جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جائے، 2 لوگوں 3 لوگوں کے درمیان سے پھلانگتا ہوا آگے نہ جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یصلی ما کتب له، پھر نماز پڑھے جتنی اس کے مقدر میں ہیں، 2 رکھتے ہیں، 4 رکھتے ہیں، یعنی جمعے سے پہلے جو نوافل ہیں ان کی تعداد میں مقرر نہیں ہے، آپ 2 پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، جب تک امام نہیں آتا آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ تو جمعے سے پہلے ثم یصلی ما کتب له ثم ینصت اذا تکلم الامام، جب امام کلام کرتا ہے، خطبہ شروع کرتا ہے، پھر وہ خاموش ہو جائے، اس کو اجر کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے 1 ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس عمل سے، یہ جو سارا عمل میں نے گنوایا ہے اس عمل سے۔ اب اس میں جو لفظ ہے ثم یصلی ما کتب له، اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ جتنی اس کے مقدر میں نماز پڑھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کی نماز کا وقت اور ظہر کی نماز کا وقت ایک ہی ہوتا ہے، جمعے کی نماز کا وقت اور ظہر کی نماز کا وقت ایک ہوتا ہے۔ اب ظہر کی اذان ہوتی ہے زوال کے بعد، جمعے کی اذان بھی ہوتی ہے زوال کے بعد، تو یہ شخص زوال سے پہلے مسجد میں آیا ہے اور نوافل پڑھ رہا ہے، جب تک جمعے کی اذان نہیں ہوتی، امام نہیں آتا، اس وقت تک پڑھے جا رہا ہے۔ تو یہ روایت بتاتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں جلد 2 صفحہ 372 پر یہی لکھتے ہیں اس حدیث کے، کہ اس حدیث میں سے جو فوائد نکلتے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے وَفِيهِ جواز النافلۃ نصف النہار یوم الجمعہ، اس حدیث سے ایک یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ جمعے کے دن زوال کے وقت نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح
کچھ صحابہ کرام سے بھی یہ چیز منقول ہے کہ صحابہ کرام بھی اس وقت میں نوافل پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ ابن سعد رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ اپنی کتاب کے اندر طبقات میں نقل کیا ہے کہ صفیہ بنت حیی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے ہیں، ماتت فی ولایت معاویہ، صلت اربعا قبل خروج الامام و صلت الجمعہ مع الامام رکعتین، امام کے جمعہ کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے انہوں نے 4 رکعتیں پڑھی اور پھر امام کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی، یعنی امام سے نکلنے سے پہلے یعنی زوال کے وقت میں انہوں نے رکعتیں پڑھی ہیں۔ اسی طرح امام ابن منذر رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں بلکہ اپنی کتاب الزاد میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات لکھی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات لکھی ہے، اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات ثابت ہے، واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون